الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام محقق اہل سنت برادر محترم استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی روحانی، وجدانی اور تربیتی محفلوں میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جو شریعت کی طرف پشت کر کے اور شریعت سے اور دینی تعلیمات سے منحرف ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی تقریب سعید چونکہ دو ایسی عظیم شخصیات کے ساتھ منسوب ہے کہ جن کی پوری زندگی لوگوں کی دینی تربیت کرتے ہوئے گزری ہے۔ تربیت کے دو پہلو ہیں، عقائد کے باب میں اور اعمال کے باب میں، اور منافقت کی بھی دو قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ عقیدہ خراب ہو تو یہ عقیدے کی منافقت ہے، اور اعمال خراب ہوں تو یہ عملوں کی منافقت ہے۔ تو معاشرے میں جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
آپ اگر غور کریں تو ان دو منافقتوں میں سے ہماری میجارٹی اور اکثریت کسی نہ کسی ایک منافقت کا شکار، یا عقیدہ خراب ہے یا اعمال خراب. تو دونوں بیماریاں ہیں اور دونوں کے علاج کی ضرورت. بالخصوص جو بزرگوں کے عرس کی تقاریب ہوتی ہیں، ان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ آنے والوں کی علمی، فکری اور دینی تربیت کی جائے. تو علالت طبع کے باوجود حضور قبلہ بھائی جان زید مجدہ ہر سال جس محبت کے ساتھ اور جن پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے اور انہیں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. خطابات تو آپ کافی سن چکے ہیں، میں چند ایک تربیت کی باتیں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، کیونکہ دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں، پھر انہوں نے واپس بھی پہنچنا. تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو شریعت کی طرف پشت کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی شریعت کا رخ ادھر ہے، ان کا رخ ادھر ہو جاتا ہے، بالکل اپوزٹ چلتے ہیں، اس کے برعکس چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں پہلی سزا یہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی زندگانی تنگ کر دیتے. اور دوسری سزا یہ دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب انہیں قبروں سے اٹھائیں گے تو آنکھیں نہیں ہوں گی. یہ قرآن پاک میں حدیث نہیں ہے کہ کوئی اس کو ضعیف کہہ سکے کہ کمزور ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی حالت بتا رہا ہے کہ جو شریعت کی طرف پشت کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب پشت سے مراد کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتے. شریعت کہتی ہے روزے رکھو، وہ نہیں رکھتے. شریعت کہتی ہے زکوٰۃ دو، وہ نہیں دیتے. شریعت کہتی ہے کم نہ تولو، وہ تولتے ہیں. شریعت کہتی ہے ملاوٹ نہ کرو، وہ کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، وہ بولتے ہیں. شریعت کہتی ہے رشوت مت لو، وہ لیتے ہیں. شریعت کہتی ہے کسی کا مال مت دباؤ، وہ دباتے ہیں. شریعت کہتی ہے گانے نہ سنو، وہ سنتے ہیں. شریعت کہتی ہے ڈانس اور رقص مت دیکھو، وہ دیکھتے ہیں. شریعت کہتی ہے میوزک اور موسیقی سے بچو، وہ اسی میں ملوث رہتے ہیں. الغرض شریعت کے حکموں کے خلاف ان کی زندگی گزرتی ہے. تو فرمایا ہم ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، یعنی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں، ان سے سکون چھین لیتے ہیں، ان کی زندگی سے ہم برکت نکال دیتے ہیں. میرا بہت سے ایسے لوگوں سے رابطہ ہے کہ اپنے علاقے میں وہ سب سے امیر لوگ ہیں. جس محلے میں وہ رہتے ہیں اس محلے کے سب سے امیر وہ گنے جاتے ہیں. جس آبادی میں وہ ہیں اس آبادی میں ان کی کوٹھی سب سے بڑی ہے، اور لوگ اس بڑی کوٹھی کو دیکھ کر حسرت کرتے ہوں گے کہ کاش اتنی دولت ہمارے پاس بھی ہے اور اتنی بڑی کوٹھی ہمارے پاس بھی ہے. مگر جب وہ مجھے فون کر کے یا مل کے اپنے اندر کے دکھ بتاتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کوٹھی والوں سے جھگی والے بہتر ہیں. کہ جسے اللہ رب العزت نے سکون دے رکھا ہے، جس کا دین سلامت، جس کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہے، جس کے پاؤں میں مسجدوں کی طرف جانے کی برکت، جس کی زبان تلاوت قرآن کی عادی ہے، جس کے جسم پر حضور کی شریعت کے پیرے ہیں، وہ جھگی میں بھی ہو
تو وہ بادشاہوں سے افضل تھے، کیونکہ اصل سکون اللہ رب العزت کی بندگی، اس کے محبوب کی غلامی سے ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، سکون اور کہیں نہیں ملتا. میں نے یورپ کے دورہ کیا اور جاتا رہتا ہوں مختلف جگہوں پہ، تو وہاں پیسے کی کمی نہیں ہے. جو بے روزگار ہے انہیں گورنمنٹ وظیفہ دیتی ہے، انہیں گورنمنٹ کی طرف سے پالا جاتا ہے، مگر وہاں سکون نہیں ہے. اور اپنے اس سکون کی تلاش میں وہ کبھی پبوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی کلبوں کا رخ کرتے ہیں. پب اور کلب ان کے آباد. اور یہ جو جتنے بے حیائی کے مظاہرے ہیں یہ سب سکون کی تلاش کے لیے. اس کو فتنہ لذتیت کہتے ہیں. اندر اتنی بے چینی ہے کہ وہ جس چیز میں انہیں لذت آتی ہے وہ کہتے ہیں یہی جائز ہے. اب میں اس کو نہیں کھولوں گا زیادہ کیونکہ وقت متحمل نہیں ہے، کہ یہ ان کا نظریہ لذتیت ہے کہ جس چیز میں انہیں لذت مل جائے، وہ جانور ہوں یا انسان، اس کی تفریق وہاں مٹ چکی، کیونکہ اندر بے چینی ہے، وہ سکون کی تلاش میں ہے مگر انہیں سکون نہیں ہے. پچھلی صدی میں جو سب سے امیر آدمی تھا وہ تھا امریکہ کا ایک بندہ رابرٹ براؤن، جو نمبر 1 امیر آدمی تھا. مگر جانتے ہیں کہ اس کی موت کیسے ہے؟ اس نے خودکشی کر لی تھی. وہ خودکشی کر کے مرا، سوسائڈ کیا اس نے. لوگ حیران ہو گئے، نمبر 1 امیر آدمی ہے، سب سے بڑی کوٹھی ہے، سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے، اور ہر روز ایک نئی عورت جس کے بستر کی زینت بنتی. اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ تو جب دیکھا تو اس کے تکیے کے ساتھ چٹ پڑی تھی، رابرٹ براؤن کے تکیے کے ساتھ. اس پہ لکھا تھا کہ تم حیران ہوگے کہ میں اچانک کیسے مر گیا، تو سنو، مجھے کسی نے مارا نہیں ہے، میں نے خودکشی کی ہے. اور ساتھ لکھا تھا کہ تمہارے اندر پہلا سوال پیدا ہوگا، دنیا کا نمبر 1 امیر آدمی اس نے خودکشی کیوں کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے سبب یہ ہے کہ میرے پاس ہر شے تھی مگر میرے دل کو سکون نہیں تھا. اور میں سوچنے لگ گیا کہ اگر کوٹھیوں میں دل کا سکون ہے مجھے ملنا چاہیے، میرے پاس سب سے مہنگی ہے. اگر کاروں میں دل کا سکون ہے مجھے ملنا چاہیے، میرے پاس سب سے مہنگی گاڑیاں ہیں. اگر عورتوں میں سکون ہے مجھے ملنا چاہیے، ہر رات نئی آتی ہے. اگر بینک بیلنس میں سکون ہے مجھے ملنا چاہیے، ہر امیر سے میرا بڑا بینک بیلنس. وہ کہتا ہے میں سوچنے لگا کون سی شے میرے پاس نہیں. دولت ہے، کوٹھی ہے، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر، بزنس، ہر جگہ سکون نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک موت نہیں ہے میرے پاس. یہ رابرٹ براؤن کے لفظ ہیں، ایک موت نہیں ہے میرے پاس. وہ کہتا ہے اب میں خودکشی کر کے موت حاصل کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں شاید مجھے سکون مل جائے. یعنی اس نے سمجھا صرف موت نہیں میرے پاس، شاید مر کے مجھے سکون مل جائے. میں کہتا ہوں کاش اسے امیر اہل سنت جیسا کوئی محمد عربی کا فقیر مل جاتا، کاش اسے کوئی رب کا ولی مل جاتا، کاش اسے کوئی علامہ اقبال جیسا مل جاتا. کیونکہ مشہور فلسفی تھا نیٹشے، اس نے بھی زہر کا پیالہ پیا تھا. فلسفی ہے بہت بڑا یورپ کا، فلسفہ میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی. اس نے زہر پی لی تھی نیٹشے نے، کیونکہ سکون نہیں تھا اندر. اس کے بارے میں پھر اقبال نے کہا تھا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. کہا اقبال کو اگر مل جاتے یہ بے چین لوگ تو اقبال بتاتا نادان، سکون کوٹھیوں میں نہیں ہے، کاروں میں نہیں ہے، بنگلوں میں نہیں ہے، یہ دنیاوی سٹیٹس میں سکون نہیں ہے. سکون صرف اس کے ذکر میں ہے جس نے دل کو دھڑکنیں عطا کی ہیں.
سکون یا ذکر خدا سے ملتا ہے یا ذکر مصطفیٰ سے ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں جنہیں یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے ان کی نظر میں پھر ہر شے ہیچ ہو جاتی. جنہیں یہ دولت نصیب ہو جاتی ان کی نظر میں دنیاوی کوئی شے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اپنے نہ رب سے لو لگائیے، رب سے لو لگائیے. 4 قسم کے بندے ہیں، غور سے سننا، بس اسی پہ خطاب ختم ہو جائے گا. 4 قسم کے بندے، 2 ان 4 میں سے 2 قسم کے لوگ، ایک سب سے خوش بخت ہیں اور دوسرے سب سے بدبخت ہیں. ایک سب سے خوش بخت لوگ، ایک سب سے بدبخت لوگ. کون سے؟ یہ 4 قسم کے لوگ. کچھ وہ لوگ ہیں جو یہاں غریب ہیں، یہاں غریب، مگر قبر اور قیامت میں امیر ہوں گے. کچھ یہاں غریب ہیں مگر وہاں امیر ہوں گے. کیسے؟ کہ یہاں پیسے کے غریب تھے مگر عملوں کے غریب نہیں تھے. یہاں دولت نہیں تھی ان کے پاس، دولت کی کمی تھی مگر سجدوں کی کمی نہیں تھی، رب کی بندگی کی کمی نہیں تھی، کملی والے پر درود پڑھنے کی کمی نہیں تھی، شریعت پر عمل کی کمی نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا کہ دنیا تو غربت میں گزار دی مگر آخرت بناتے رہے، آخرت بناتے رہے. تو وہ یہاں غریب مگر وہاں امیر ہوں گے. اٹھیں گے تو امیر ہوں گے. امام الانبیاء کے غلاموں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے یہاں لوگ ہیں کہ دولت نہیں ان کے پاس مگر سجدے ہیں، تلاوت قرآن ہے، حضور کی غلامی ہے اور دل کی دھڑکنوں میں حضور رہتے ہیں. تو یہ دولت ہے ان کے پاس، تو وہاں اٹھیں گے تو امیر ہوں گے، کیونکہ وہاں یہ سکہ نہیں وہ سکہ چلے گا. اور نمبر 2 دوسرے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں غریب ہیں اور وہاں بھی غریب ہوں گے. یہ سب سے بدبخت لوگ کہ یہاں بھی غربت تھی، پیسہ نہیں تھا، تنگ دستی تھی، مشقت تھی، پریشانیاں تھی، مگر سجدے بھی نہ تھے، رب کی بندگی نہ تھی، حضور کی غلامی نہ تھی. کتنے ایسے غریب لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور نیکی کے کام نہیں کرتے. کیوں؟ غربت میں شکوے کرتے رہتے کہ رب نے دیا کیا ہے جو اس کا شکر ادا. معاذ اللہ، یعنی حتیٰ کہ کافر ہو چکے. یہ جملہ کہہ قاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا. تو یہ سب سے بدبخت لوگ ہیں، یہاں بھی غریب ہیں اور وہاں بھی غریب. یہاں پیسہ نہیں، وہاں کے لیے عمل کوئی نہیں. اور امام الانبیاء کے غلاموں، تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو یہاں امیر ہوں گے مگر وہاں غریب ہوں گے. اور اس وقت ایسے لوگوں کی میجارٹی اور اکثریت. اس لیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا تو بنا رہے ہیں مگر کتنے ہیں جو آخرت بھی ساتھ بنا رہے ہیں. جتنی دنیا کی فکر ہے اتنی آخرت کی ہے فکر ہی کوئی نہیں. تو یہ اکثریت والا طبقہ ہے، اکثریت ہے ایسے لوگوں کی کہ یہاں امیر ہیں مگر وہاں غریب ہوں گے. قبروں میں جائیں گے تو غریب، حشر میں اٹھیں گے تو غریب. اور امام الانبیاء کے غلاموں، سب سے خوش بخت وہ لوگ ہیں ان 4 میں سے جو یہاں بھی امیر ہیں اور وہاں بھی امیر ہوں گے. کہ یہاں رب نے رزق دے رکھا ہے، دولت عطا کر رکھی ہے، مگر اس دولت نے انہیں رب کا باغی نہیں بنایا، رب رسول کا نافرمان نہیں بنایا. جتنا پیسہ بڑھتا رہا اتنی اطاعت بڑھتی رہی، اتباع بڑھتی رہی. دولت کے ذریعے انہوں نے آخرت بنائی، پیسے کے ذریعے انہوں نے آخرت بنائی. تو وہ یہاں بھی امیر ہے وہاں بھی امیر ہوں گے. اور مفسرین نے لکھا ایک واقعہ، آخر میں عرض کر رہا ہوں، لکھا ہے
کہ 2 میاں بیوی تھے. اس دور کے نبی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ میرے نبی انہیں بتا دو کہ تمہارے نام رب کا پیغام آیا ہے کہ تم دونوں کی عمر رہ گئی ہے 80 سال. باقی جو عمر رہ گئی 80 سال. اور ہم نے تمہارے لیے یہ تقدیر لکھ دی ہے کہ تمہارے 40 سال ان 80 سالوں میں امیری میں گزریں گے، 40 غریبی میں گزریں گے. میرے نبی انہیں بتاؤ کہ ہم نے تمہاری یہ تقدیر لکھ دی ہے. عمر تمہاری رہ گئی 80 سال اور ہم نے تقدیر لکھ دی ہے کہ 80 سال امیری میں گزریں گے، 80 غریبی میں. اب یہ تقدیر تمہاری لکھی جا چکی ہے، مگر تمہارا ایک عمل ایسا ہمیں اچھا لگا کہ تمہیں یہ اختیار دے رہے ہیں اپنا نبی بھیج کر کے، چاہو تو پہلے 40 سال امیری کے کر دیں، چاہو تو غریبی کے کر دیں. اللہ کے نبی چل پڑے ان کی طرف. تو پہلے مرد ملا، اسے آپ نے بتایا تمہارے نام رب کا پیغام ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ تقدیر لکھ دی ہے، لیکن اب تم چاہو، جو تم چاہو وہی ہم کر دیں گے. پہلے 40 سال امیری کے چاہیے یا غریبی کے، لیکن تقدیر لکھ دی ہے کہ 40 سال امیری میں گزریں گے، 40 غریبی میں گزریں گے. اس شخص نے عرض کی اللہ کے نبی میں اگر اجازت دیں تو بیوی سے مشورہ کر لوں. آپ نے فرمایا جاؤ مشورہ کر لو. اس نے بیوی سے مشورہ کیا. بیوی نے کہا کہ پہلے 40 سال نہ امیری کے لے لیتے ہیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ مرد آیا، اس نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ حضرت پہلے 40 سال نہ امیری کے کر دیں، اللہ سے گزارش کریں کہ پہلے 40 سال ہمارے امیری میں گزرے. اللہ کے نبی نے عرض کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. ہم نے انہیں امیری دے دی. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، وہ مخرج بناتا، ایگزٹ بناتا. پیسہ آنا اسی دن شروع ہو گئے. جب دولت آئی تو میاں بیوی بیٹھ گئے، کھانا پکانے کا وقت آیا. میاں کہنے لگا یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں، روٹی کپڑے اور مکان کا، یہ رحمان کا وعدہ ہے جس سے بڑا سچا کوئی نہیں. میری بیوی سن، 40 سال اب غریب تو ہو نہیں سکتے کہ سچے رب کا وعدہ. تو پھر آج دیگچی نہ چڑھا، دیگ چڑھا، میں غریبوں کو بلاتا. سمجھ رہے؟ جب 40 سال غریبی آ نہیں سکتی گھر میں تو پھر تنہا کیوں کھائیں؟ رب کی غریب مخلوق کو کیوں نہ کھلا؟ تو دیگ پکا، آٹا زیادہ گوند، میں یتیم بلاتا ہوں، میں غریب لاتا ہوں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے امام الانبیاء کے غلاموں، جب کھانا تیار ہو گیا غریب یتیم بیٹھ گئے، کھانا چن دیا گیا. انہوں نے جب کھایا، غریبوں نے کھانا کھانے کے بعد یتیموں نے اوپر دیکھا اور ہاتھ اٹھائے، مولا انہیں رزق اور دے، یہ سدا خوش رہے. ہاتھ نہیں پھیرے ابھی یتیموں کے چہروں پر کہ میرے رب نے فرمایا میرے نبی اس گھر کا ایک چکر اور لگا. مولا اب کیا کہوں؟ فرمایا انہیں بتاؤ میرے بندو، تم نے میرے رزق کی قدر کی ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، ہم نے تقدیر بدل کر اگلے 40 سال بھی امیری کے کر دیے. تم نے میرے رزق کی قدر کی، تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ رزق دے تو کہاں خرچ کرنا ہے. تو سنو، ہم نے تقدیر ہی بدل دی. یتیموں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے، غریبوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے تمہارا مقدر بدلوا دیا ہے. اب اگلے 40 سال بھی تمہارے امیری میں بیتے. اس لیے سب سے خوش بخت طبقہ وہ ہے جو یہاں بھی امیر وہاں بھی امیر. تو اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں کی امیری عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.